زکوٰۃ دینا چاہیں تو اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ ایک، دینے والا مالک نصاب ہو جو زکوٰۃ دے رہا ہے، اور دوسرا اختتام سال پر نصاب مکمل ہو چکا ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی شرط کم ہوگی تو پھر دیا جانے والا مال نفلی صدقہ شمار کیا جائے گا۔ دینے والا مالک نصاب ہو، یعنی پہلے سے وہ مالک نصاب ہو چکا ہو، اور اختتام سال پر اس کا نصاب مکمل بھی ہو چکا ہو، تو اس صورت میں وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یعنی پچھلے سال وہ صاحب نصاب ہو چکا تھا، اب وہ اس سال ایڈوانس میں تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ نکال دے، اور آخر میں بھی جو ہے وہ صاحب نصاب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سال کے آخری حصے میں وہ بالکل ہی جو ہے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں۔ اگر شک ہو کہ زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ کسی کو گزشتہ سالوں کا شک ہو کہ فلاں سال میں پتہ نہیں زکوٰۃ دی تھی یا نہیں دی تھی، یا کچھ مال رہ گیا تھا جس کی زکوٰۃ باقی رہتی تھی ہمارے ذمے، تو ایسی صورت میں شک کی صورت میں زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اگر لا علمی کی بنا پر زکوٰۃ کم ادا کی تو جتنی زکوٰۃ دی وہ ادا ہو گئی، کیونکہ ادائے زکوٰۃ میں نیت ضرور شرط ہے، لیکن مقدار زکوٰۃ کا صحیح معلوم ہونا شرط نہیں، مگر ایسا شخص گناہ گار ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر گناہ ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ توبہ کرے اور حساب لگا کر بقیہ زکوٰۃ ادا کرے۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بسا اوقات رہ جاتی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا زکوٰۃ کے متعلق، اب ہمیں اس کی معلومات ہوئی ہے، تو اب جو زکوٰۃ رہ گئی تو تاخیر کی توبہ کریں اور اس کا حساب لگائیں اور اس زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ اب وکیل بنانا، یہ جو ہم مدارس میں زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی فلاحی ادارے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جو لینے والا ہے اس کو ہم دراصل وکیل بنا رہے ہیں، ڈائریکٹ ہم ادارے کو نہیں دے رہے، اس کو ہم نے اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنایا، پھر اس نے جو ہے جمع کرایا ادارے کے کسی آنر کو یا معتمم کو یا سربراہ کو، پھر انہوں نے جو ہے شرعی حیلہ کر کے اس زکوٰۃ کو اس ادارے میں لگا دیا، تو یہ وکیل بنانا کہلاتا ہے۔ تو یہ بالکل جائز ہے۔ وکیل کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ضروری نہیں۔ اگر دل میں زکوٰۃ کی نیت ہے اور وکیل کو کہا کہ یہ نفلی صدقہ و خیرات ہے یا عیدی ہے یا قرض ہے یا فلاں کو دے دو، تو بھی وکیل درست ہے، لیکن بتا دینا بہتر ہے تاکہ وہ ادائیگی کی شرائط کا خیال رکھ سکے۔ کہ اب اگر ہم نے اس میں ایک خامی یہ بھی آتی ہے، اگر نہیں بتایا تو اس نے اگر نفلی صدقے میں شمار کر لیا اس کو، اور اس نے اس کو ایسے ہی ڈائریکٹ جو ہے کسی ادارے میں لگا دیا یا کسی فلاحی کام میں لگا دیا، تو اس کی زکوٰۃ تو ضائع ہو گئی۔ زکوٰۃ کے لیے جو ہے تملیک شرط ہے، کسی کو مالک بنانا، شرعی فقیر جو ہے مالک بنے گا پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اگر ہم کسی کو وکیل بنا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ جس کو بھی دیں گے تو زکوٰۃ ہی کی مد میں دیں گے۔ اور مدارس وغیرہ میں خاص طور پر جو ہے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تاکہ اس کو بالکل الگ مد میں رکھا جائے اور زکوٰۃ میں اس کو شمار کیا جائے۔ صدقہ، نفلی صدقے کے لیے وکیل بنانے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کرنا کیسا ہے؟ وکیل کو دیتے وقت کہا نفلی صدقہ یا کفارہ ہے، مگر اس سے پہلے کہ وکیل فقیروں کو دے اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ہی ہے، اگرچہ وکیل نے نفلی یا کفارے کی نیت سے فقیر کو دیا ہو، تو دینے والے کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ بہتر یہ کہ اس کو بتا دیا جائے، لیکن اگر اس نے کسی شرعی فقیر کو ہی دیے اور جس نے دی تھی جو مالک تھا، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، جس کے اوپر نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ دی تھی اور جس کو وکیل بنایا اس نے بھی کسی شرعی فقیر کو ہی دی ہے، تو اگر بیچ میں نہیں بھی پتہ چلا اس کو، پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
اچھا، اگر دینے والوں نے ملانے کی صراحتاً اجازت دی تھی کہ مختلف لوگوں کی زکوٰۃ کو ایک ساتھ ملا دینا، بہت ساری زکوٰۃ لے کر، تو اگر دینے والوں نے ملانے کی صراحتاً اجازت دی تھی یا اس پر عرف جاری ہو اور موکل اس عرف سے واقف ہو تو وکیل مختلف لوگوں کی زکوٰۃ کو آپس میں ملا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اب فی زمانہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سب کی زکوٰۃ الگ الگ رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اب مدارس میں یا دینی اداروں میں یا فلاحی اداروں میں زکوٰۃ آتی ہے تو وہ الگ الگ نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کو بینک میں جمع کرا دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، جہاں زکوٰۃ جمع ہے تو سب کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ میری بینک میں جائے گی، وہاں سے یہ جو ہے اس کو لے کے استعمال کریں گے، تو یہ ایک عرف ہے، تو عرف کے اعتبار کو دیکھتے ہوئے وہ زکوٰۃ مل سکتی ہے ایک دوسرے میں، اور ملا بھی دی جاتی ہے، اور اس فی زمانہ جو ہے اس کو الگ الگ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اب بڑے ادارے جو ہیں ان کے پاس کروڑوں روپے میں زکوٰۃ آ رہی ہے، کسی نے 1000 روپے دیے ہیں، کسی نے 1 لاکھ دیے ہیں، کسی نے 10 لاکھ دیے ہیں، سب کو جو ہے الگ الگ کرنا، 100 لوگوں نے 1000 دے دیے، اب کہاں سے ان کو الگ الگ کر کے رکھیں گے، تو وہ ایک ہی جگہ جمع کر لی جاتی ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہے تھوڑی تھوڑی کر کے پیشگی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود کل مال زکوٰۃ، سونا چاندی کرنسی مال تجارت وغیرہ کا اندازہ حساب لگا لیں، پھر کل مال زکوٰۃ کی قیمت کو 2.5% بطور زکوٰۃ الگ الگ کر لیں، پھر اگر وہ ماہانہ کے حساب سے دینا چاہیں تو زکوٰۃ کی رقم کو 12 پر تقسیم کر لیں، اور اگر ہفتہ وار دینا چاہیں تو 48 پر، اور اگر روزانہ دینا چاہیں تو 360 پر تقسیم کر لیں، پھر جب سال تمام ہو تو زکوٰۃ کا مکمل حساب کر لیں، اور جو کمی ہو اسے پورا کر لیں۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی اگر کوئی روزانہ بھی نکالنا چاہے، ہفتے میں، مہینے میں، تو اس طرح بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح زکوٰۃ نکالیں۔ شرعی ہیلے سے متعلق ہم نے کل جو ہے کچھ باتیں سیکھی تھیں، اور وہ ایک روایت بھی جو ہے ہم نے سنی تھی کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی بیماری کے زمانے میں آپ کی زوجہ محترمہ ایک بار خدمت سراپا عظمت میں تاخیر سے حاضر ہوئی تو آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر 100 کوڑے ماروں گا۔ صحتیاب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 تیلیوں کی جھاڑو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن حکیم فرقان حمید میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، سورہ صاد میں ترجمہ کنز ایمان، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ فتاوی عالمگیری میں حیلوں کا ایک مستقل باب ہے جس کا نام ہے کتاب الحیل۔ چنانچہ عالمگیری کتاب الحیل میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ اس قسم کے ہیلوں کو جائز ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ کل ہم نے ہیلوں سے متعلق کافی جو ہے تفصیلی بات بھی کی تھی، اور آپ کو جو ہے کچھ مثالیں دے کر بھی بتایا تھا۔ تو آج جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں، اس سے جو ہے ہیلوں کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے اس سے مار اور اپنی قسم نہ توڑ۔ تو یہ فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری میں اسی آیت کو لے کر پورا جو ہے ہیلے کا باب بنایا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہیلا جو ہے کہاں سے آیا، آپ لوگ جو ہے یہ شرعی ہیلا بتاتے ہو، شرعی تو ایک ہی رقم کو جو ہے اس کو گھما پھرا کے دوسرے کو دے دینا، تو یہ رقم تو وہی ہے، تو شرعی ہیلا کیسے ہو گیا؟ تو یہ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے شرعی ہیلے کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور فتاوی عالمگیری کوئی آج کی نہیں ہے، صدیاں ہو گئی اس کتاب کو۔ فتاوی ہندیہ پوری دنیا میں، اس کا دوسرا نام ہے فتاوی ہندیہ، فتاوی ہندیہ سے زیادہ مشہور ہے۔ تو فتاوی کے لیے جو ہے فتاوی عالمگیری بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اس کے حوالے جات دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں پوری جو ہے
ہیلے کے بارے میں پورا ایک چیپٹر ہے، پوری ایک بحث ہے۔ ہیلے کے جواز پر ایک اور دلیل ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدتنا سارہ، حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کچھ ان میں اختلاف ہو گیا کسی بات پر۔ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عضو کاٹ دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کرا دیں۔ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ماحیلۃ الیمینی، یعنی میری قسم کا کیا ہوگا؟ میں نے تو قسم کھا لی کہ ان کا کوئی عضو میں کاٹ دوں گی، اب اس کا کیا بنے گا؟ صلح تو ہو گئی، تو میری قسم کا کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان چھید دیں۔ اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑ گیا، کسی عضو کو کاٹنا تھا تو کان چھید دیا، تو یہ بھی تو عضو کو کاٹنا ہی ہو گیا نا۔ اب اس میں کیا ہے، اب وہ عورتوں کی زینت کے لیے بن گیا، عورتیں کان چھدوانے لگیں، اس میں زیور پہننے لگیں، تو ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور جو ہے ان کو کفارہ بھی نہیں دینا پڑا۔